خالق ارضین و سماوات نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے بھی اس پر بڑا زور دیا، اور یہ دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ حج دین اسلام کا اہم رکن ہے، اور جو حج کا اہم رکن ہے، جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، میدان عرفات میں جو حجاج کا وقوف ہوتا ہے، وہ آج کے دن حج کے عظیم رکن کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ حج دین اسلام کا اہم رکن اور حج کے اہم رکن کی آج ادائیگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد۔ اور حج کیا ہے؟ یہ عشق، ہائے ہائے ہائے، عشق کا مشقت اور دیوانگی کے سفر کا نام حج ہے۔ آپ نے تینوں لفظوں پہ غور نہیں کیا، عشق، مشقت اور دیوانگی کے سفر کا نام حج ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک کا بھی فقدان ہو گیا تو حج مشکوک ہے۔ حج مشقت تو ہوگی، اگر عشق نہیں تو انکمپلیٹ۔ اگر عشق بھی ہے، مشقت بھی ہے، عشق کا تقاضا دیوانگی ہے۔ اگر دیوانگی نہیں، بھائی دیوانگی ہے نا کہ میرے گھر آئے ہیں، حج کرن آئے ہیں، پگڑی لا، جبہ لا، ٹھاٹ باٹ سیڈ تے رکھ، ننگے سیرو تے ان جبے نہیں پانے، دو کفن دیاں چادراں لے کے آ۔ توجہ ہے تو دیوانگی ہے نا، دیوانگی ہے نا۔ تو جب اس دیوانگی پھر جب یہ مسجد میں نام لینا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، آہستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ کر رہے ہو، میرے ان وڈے گھر آئے ہیں، ان ہولی نہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بآوازیں بلند لگا، کیونکہ پتہ لگے نا تو دیوانہ ہے، پتہ لگے نا دیوانہ ہے تو، پتہ لگے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیزیں، یہ اس میں مشقت نہیں ہوگی تو پھر بھی نہیں، مشقت ہونی جانا تو وہ تو کرنی ہے۔ وچ جڑا ٹچ دینا کہا تھا، عشق بھی ہوئے، پی ڈی صاحب آئے نے اج، عشق بھی ہوئے تے دیوانگی بھی ہوئے۔ بندہ کہ نہیں جی عشق ہے جی، میں انجو تھوڑا ہی سفر کیتا ہے، روپیہ لایا عشق ہے، سفر کیتا ہے عشق ہے، گھر بار چھڈیا عشق ہے، تو کہتی عشق ہے، لیکن عشق دا تقاضا دیوانگی ہے۔ تینوں دسنا نہ پوے اے میرا عشق ہے، تیرا عمل دسے دیوانہ وار۔ جب دیوانگی آ گئی، عشق بھی آ گیا، مشقت بھی آ گئی، تو آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ فمن حج للہ، جس نے رب کی رضا کی خاطر حج کیا۔ لوکاں کولوں حاجی کہلوان واسطے حج نہیں کیتا، رب دی رضا واسطے حج کیتا ہے۔ لفظوں پہ غور رکھا کرے، فمن حج للہ۔ آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا فمن حج جس نے حج کیا، نہیں، للہ، اللہ کے لیے، دنیا والوں کے لیے نہیں کہ حاجی تے الحاج کہلان، لوکی منو پار ساتھ متقی سمجھن۔ فمن حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اور پھر اس میں فسق و فجور سے پاک رہا، گالی گلوچ نہ کہی، غلط بات نہ کی، لغو نہ کیا، تو پھر جب واپس لوٹے گا نا تو کیا ہوگا؟ کیویں ہو جائے گا؟ یومن والدت امہ، اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ نہیں تسی سمجھے نہیں۔ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے جنا کی، بچہ ہو جائے گا، ایتے حاجی ہو گیا ہے، ایتے بڑا ہو گیا ہے، ایتے بزرگی آ گئی ہے، پھر کی مطلب کہ انج ہو جائے گا جنہیں ماں نے جمیا، کی مطلب بچہ ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، مطلب انج ہو جائے گا جنہیں ماں نے جمیا اس دن رات۔ کی مطلب جدو ماں نے جمیا سی ادو بھی یہ 0 میٹر سی، حج کر کے پھر 0 میٹر۔ واہ واہ، اللہ کہہ رہے سمجھ آ جائے۔ کی ہو گیا 0 میٹر، تو میٹر کرے پیچھے، گڈی دی قیمت وداویں، توجہ، میٹر بندے کردے نے ڈیلر پیچھے، قیمت گڈی دی ود جائے، توجہ ہے،
मीटर पिछे करते ने गड्डी की कीमत बढ़ जाए, और तू मीटर जीरो करे पिछे करे ते गड्डी की कीमत बढ़ जाए, और जब तेरा मीटर जीरो जीरो रब कर दे वो तेरी गड्डी की वैल्यू की होएगी। नहीं समझ आई? जीरो मीटर करने का मकसद ये वे तेरी वर्थ बनानी, तेरी वैल्यू बनानी, तेरी कीमत बनानी, मुआशरे च तेरा भाव बनाना। समझ आई? का यौमिन वाला तो तुम हो जीरो मीटर हो जाता बंदा की हो, बोलो बोलो की हो जाता? अप्लाइड फॉर की हो जाता? हाँ, जो नहीं वो हज के तकाजे पीते ने, नेक नीति होती ऐ नहीं कि लोग हाजी हाजी आखन, माल भी पा के पूरे तकाजे पीढ़ी कीते ते फिर इंज हो जाएगा जिवें आया जीरो मीटर गड्डी होंदी। वो गल समझ आ गई जे? आ गई समझ?